شہزادہ کلیرینٹ اور ایماندار طیارہ۔ یہ کہانی ایک شہزادی کی ہے جس کا نام کلیرینٹ ہے۔ کلیرینٹ ایک پڑھا لکھا سمجھدار شہزادہ ہے اور بادشاہ سلامت حکومتی معاملات میں بھی شہزادے سے مشورہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اب بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ شہزادہ شادی کر لے۔ برکردار اب آپ کسی اچھی شہزادی کو پسند کر لیں تاکہ آپ کی شادی کی جائے۔ لیکن ابا جان، میں کسی لڑکی سے صرف اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ شہزادی ہے، اس میں اور صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے۔ ابھی بادشاہ اور شہزادہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک سپاہی آ کر وزیر اعظم کے آنے کی اطلاع دیتا ہے اور بادشاہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ان کو یہیں بھیج دو۔ اور وزیر اعظم اندر آتے ہیں اور آتے ہی اپنے ریٹائر ہونے کی خبر سناتے ہیں۔ بادشاہ سلامت شہزادے سے کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم ہمارے ابا کے زمانے کے وزیر اعظم ہیں، اب ہم ان کو ان کی طرح کا ایماندار وزیر اعظم کہاں سے ملے گا؟ شہزادہ کلیرینٹ کہتے ہیں یہ کام میں کرنا چاہوں گا ابا جان، ہم تمام رعایا میں سے ایماندار وزیر اعظم چنیں گے۔ شہزادے کی ہدایت کے مطابق اعلان کرایا جاتا ہے جو شخص بھی وزیر اعظم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کل محل میں تشریف لے آئے، اور اس طرح تمام لوگوں میں وزیر اعظم بننے کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے۔ اور ایک لڑکی طیارہ ہے، کچھ لوگ اس کو وزیر اعظم بننے کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک قابل اور پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ اور اس طرح طیارہ سمیت کچھ قابل لوگ اگلے روز محل میں جمع ہوتے ہیں۔ بادشاہ، شہزادہ اور وزیر اعظم تینوں انتخابات میں حصہ لینے والے لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہزادہ کلیرینٹ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ سیم کے بیج اور مکئی کے دانے ہیں اور آپ لوگوں کو باغ میں چھوٹے ٹکڑے زمین پر دیے جائیں گے تاکہ ان زمینوں کے ٹکڑوں پر آپ لوگ ان بیجوں کی کاشت کر سکیں۔ اور ہاں، آپ لوگوں کو ایمانداری اور وفاداری سے یہ کام کرنا ہے، اور کل سے آپ لوگوں کا امتحان شروع ہوگا۔ اگلے روز تمام لوگ اپنے اپنے زمین کے ٹکڑے پر بیج بو دیتے ہیں اور کچھ دنوں میں سب کے زمین کے ٹکڑوں پر فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے، سوائے طیارہ کے۔ وہ بہت محنت کرتی ہے لیکن اس کے زمین کے ٹکڑے پر کچھ نہیں اگتا۔ طیارہ محنت کرتی رہتی ہے لیکن سب کی فصل ہری بھری ہو رہی ہے، لیکن اس کے زمین کے ٹکڑے پر ایک بوٹا بھی نہیں پھوٹتا۔ اور وہ دن بھی آتا ہے جب بادشاہ، شہزادہ اور وزیر اعظم آخری بار سب کے کام اور محنت کو جانچتے ہیں، اور طیارہ کے زمین کے ٹکڑے پر کچھ نہیں اگتا۔ طیارہ کہتی ہے بادشاہ سلامت، میں نے تو بہت محنت کی لیکن نہ جانے کیوں سب کی طرح میری فصل تیار نہیں ہو سکی۔ اس طرح سب کو جانچنے کے بعد بادشاہ سلامت اور شہزادہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اگلے روز شہزادہ کو اعلان کرنا ہوتا ہے کہ کون وزیر اعظم بنا۔ شہزادہ طیارہ کا نام لیتا ہے۔ طیارہ ہماری اگلی وزیر اعظم ہے۔ طیارہ سمیت سب لوگ حیران ہوتے ہیں کیونکہ وہ فصل اگانے میں ناکام ہوئی تھی۔ شہزادہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ سب لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لگتا ہے آپ لوگوں نے میری بات دھیان سے نہیں سنی تھی۔ وزیر اعظم بننے کے لیے ایماندار اور وفادار ہونا بہت ضروری ہے، اور میں نے جو سیم کے بیج اور مکئی کے دانے دیے تھے وہ سب ناکارہ تھے، ان کو بو کر آپ کوئی فصل اگا ہی نہیں سکتے تھے، جبکہ آپ سب لوگوں نے بے ایمانی کی اور فصل نہ اگنے کی صورت میں اچھے بیج لا کر بو دیے اور فصل اگائی، جبکہ طیارہ نے ایمانداری سے انہی بیجوں کو کاشت کرتی رہی، اور یہی وجہ ہے کہ طیارہ نے ایمانداری کی وجہ سے یہ انتخابات جیت لیے، اور اب طیارہ آپ سب کی وزیر اعظم ہے۔ سب لوگ شہزادے کی سمجھداری اور بہترین انتخاب سے اتفاق کرتے ہیں۔ شہزادہ کلیرینٹ طیارہ سے کہتا ہے کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتی ہیں؟ طیارہ کہتی ہے صرف اس لیے کہ آپ شہزادہ ہیں میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی جب تک میں آپ کو جان نہ لوں۔ شہزادہ خوش ہو کر کہتا ہے بالکل صحیح کہا آپ نے، میں آپ کی اس بات سے بہت خوش ہوا۔ اور بادشاہ سلامت طیارہ کو وزیر اعظم بناتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شہزادہ کلیرینٹ اور طیارہ کے خیالات بہت ملتے جلتے ہیں، اور طیارہ بحیثیت وزیر اعظم شہزادہ کلیرینٹ کی رائے کو اہمیت دیتی ہے، اور جلد ہی دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ ایمانداری ایک بہترین صفت ہے، اور جب تک ہم کسی کے بارے میں اچھی طرح جان نہ جائیں اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا بہتر نہیں ہوتا۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.